الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران گرامی، محترم دوستوں اور بھائیوں، پچھلی کلپ میں باقیات صالحات پر ایک آیت کریمہ سورہ کہف کی اس کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی گئی تھی۔ اسی عنوان پر دوسری آیت کریمہ جو سورہ شورى کی آیت نمبر 5 ہے، میں آپ کے سامنے اس آیت کے حوالے سے کچھ تشریح رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ فرماتا ہے کہ اور قریب ہے آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ لوگوں خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا، بڑا رحم والا ہے۔ بھائیو، یہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والملائکہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، یعنی فرشتے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور زمین میں رہنے والوں کے لیے ان کے گناہوں کی اپنے رب سے معافی طلب کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تسبیح، یہاں جو تسبیح کا ذکر کیا جا رہا ہے، تسبیح سے مراد یہاں تسبیح کا مطلب یا اس کا مفاد یہ ہے کہ تسبیح پڑھنے والے کے لیے تسبیح اس کی زندگی سے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ تسبیح پڑھنے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، چاہے بلائیں چھوٹی ہوں بڑی ہوں، مصیبتیں چھوٹی ہوں بڑی ہوں، جس قسم کی ہوں، بندے تسبیح پڑھتے رہیں، سبحان تیری قدرت کا یہ ذکر کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس بندے کی زندگی سے بلائیں ٹل جائیں گی۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 13 کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ہم کو اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم کثرت سے اپنی زندگی میں تسبیح کا اہتمام کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کا ورد جو ہے کثرت سے جاری رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادات میں جو عام ترین عبادت ہے نماز، آپ دیکھیں رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانہ کا جو تکرار ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کی جو گردان ہے، یہ رکوع کی ہر نماز کے رکوع میں، سجدے میں جو رکھا گیا ہے، چاہے نماز فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، تو یہ گویا اس سبحان اللہ کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ سماعت فرمائیے۔ ایک انصاری صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تجھے ایک نصیحت کر رہا ہوں، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں اور بات مختصر ہے تاکہ تو اسے بھول نہ جائے۔ حضرت نوح فرماتے ہیں کہ 2 باتیں کرنے کی ہیں اور 2 باتیں نہ کرنے کی ہیں۔
کرنے والی باتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ کرنے والی باتیں وہ ہیں جن کی میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جن سے اللہ رب العالمین بھی خوش ہوتا ہے اور اس کے نیک بندے بھی خوش ہوتے ہیں، اور یہ دونوں بکثرت تقرب الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ یعنی یہ دو باتیں تو زندگی میں، اپنی زندگی میں اس کو اپنا معمول بنا لے، تو رب العالمین کا قرب حاصل کرے گا، رب العالمین کا قرب بھی حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ کو خوش بھی کرے گا، اور اس کے نیک بندے چاہے فرشتوں میں سے ہوں یا بندوں میں سے ہوں، وہ بھی خوش ہو جائیں گے، ان کی خوشی کا بھی تجھے یہ ذریعہ بنے گا۔ تو وہ دو باتوں میں سے ایک بات ہے، میں تجھے لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ کی میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ بے شک سارے آسمان و زمین ایک مضبوط کڑے کی شکل میں ہوتے، یعنی یہ زمینوں کو، آسمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک مضبوط کڑا بنا دیتا، تو یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس کڑے کو توڑ کر، پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتا۔ یعنی لا الہ الا اللہ میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمانوں کو اللہ تعالیٰ پاش پاش کرنے کے لیے یہ کلمہ کافی ہے۔ اور اسی طرح اگر تمام آسمانوں اور زمینوں کو ایک پڑلے میں رکھ کر اور کلمہ توحید کو دوسرے پڑلے میں رکھ کر تولا جائے تو کلمہ توحید کا پڑلا بھاری ہو جائے، یعنی تمام آسمانوں اور زمینوں کو ترازو کے ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کے کلمے کو، کلمہ توحید کو ایک پڑلے میں رکھ کر تولے تو آسمان اور زمین، ساتوں آسمان ساتوں زمین ہلکے ہو جائیں گے، اور یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ عظمت ہے کلمہ توحید کی، یہ فضیلت ہے، یہ اہمیت ہے کلمہ توحید کی۔ اور میں تجھے وصیت کرتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ کے کثرت سے ورد کرنے کی، کہ تو اپنی زندگی میں اس کلمے کو جو ہے اپنا وظیفہ بنا لے۔ صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ، مغرب کی نماز سے پہلے یا بعد میں 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ، کہ در حقیقت یہ ساری کائنات کی صدا ہے، ساری مخلوق، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق صبح سے شام تک، رات سے صبح تک جو ہے یہی صدائے تسبیح بیان کرتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر انسان، جن کے علاوہ تمام مخلوقات یہی کلمہ دہرا رہے ہیں، اسی سے پوری مخلوق خداوندی کو روزی دی جاتی ہے، یعنی انسانوں کو بھی، تمام مخلوق کو بھی جو روزی دی جا رہی ہے یہ اسی سبحان اللہ کی برکت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو کائنات میں، ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ تو یہ دو باتیں کرنے کی ہے، ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت، دوسرا سبحان اللہ کی کثرت۔ یہ حضرت نوح کے اپنے بیٹے کو وصیت کے ضمن میں دو باتیں ہیں جو کرنے کی انہوں نے کہی ہے۔ نہ کرنے کی دو باتیں جن سے بچنے سے، جس سے منع کیا گیا ہے، جن سے رکنے کو کہا گیا ہے، جن سے دور رہنے کو کہا گیا ہے۔ حضرت نوح اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں تجھے دو باتوں سے منع کرتا ہوں کہ یہ مت کر۔ وہ دو باتیں کیا ہے؟ وہ ایک پہلی بات ہے شرک، یعنی زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا، زندگی میں کبھی اللہ کی توحید میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو اس سے بچنا۔ دوسری بات جس سے میں تجھے منع کرتا ہوں، ہمیشہ تکبر نہ کرنا، کبھی تکبر نہ کرنا،
کبھی اکڑنا نہیں، کبھی میں نہیں کہنا کہ میں نے یہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ میں کا خانہ خالی ہے۔ تکبر سے بچنا چاہیے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر جو ہے سمندر کا جو پانی اچھلتا ہے، حباب آب، یہ تکبر ہے۔ یعنی سمندر میں جو ہے حباب اڑتا ہے، اوپر اڑتا ہے، یہ فوراً بیٹھ جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حباب آب کو دیکھو کہ کیسے سر اٹھاتا ہے، تکبر وہ بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سخت حدیث تو یہ یہاں تک آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، فخر و غرور ہوگا، وہ جنت کی بو بھی سونگھنے نہیں پائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو تکبر سے محفوظ رکھے، دور رکھے، عاجزی انکساری اپنانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔